اسلام چونکہ ایک مکمل نظام حیات ہے، اور مولانا نے چونکہ ہمیں اس فکر کو، نظام حیات کو ہمیں بتایا، اور ان کے نظام حیات کے اس فکر کے اندر ان کا ایک زندگی کا سیاسی پہلو اور ان کا دینی پہلو اور خدمت خلق کا پہلو. اور خدمت خلق جب جماعت قائم ہوئی تو ساتھ ہی خدمت خلق کا کام شروع ہو گیا. تو مدارِ نظر کے ساتھ ہی خواتین نے بھی جب کام شروع کیا تو ساتھ ہی خواتین نے بھی خدمت خلق کا کام کی ابتدا کی، اور جب کام بڑھ گیا تو پھر خدمت خلق کا باقاعدہ شعبہ قائم کر دیا گیا. معاشرے کی ضرورت کے تحت خواتین کی بنیادی ضروریات کو دیکھتے ہوئے خواتین کے کام کو جب پھیل گیا بہت زیادہ تو اس کو ہم نے مختلف گوشوں میں تقسیم کر دیا. اس میں تعلیم، میڈیکل، جہیز، مدارس، مساجد وغیرہ، مدارس اور انڈسٹریل ہوم اور فراہمی آب کے لیے کنویں وغیرہ، یہ سارے کام ہمارے مختلف دائروں میں ہمارے یہ کام ہو رہے ہیں. اور اس کی تفصیل پھر یوں آتی ہے کہ سب سے پہلے بنیادی ضرورت آتی ہے تعلیم کی. تعلیم کے میدان میں جو ہمارے کام کے گوشے ہیں اس میں ایک تو بیٹھک اسکول ہے جس میں دیہی آبادی میں بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے اور پورے پاکستان میں اس کی برانچیں قائم ہیں. اسکولز ہیں اور اس کے اندر بھی بچے اور بچیوں کو ساتھ ساتھ دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے. اس کے ساتھ بچیوں کے لیے اور بڑی بچیوں کے لیے قرآن فاؤنڈیشنز اور جامعۃ المحسنات پورے پاکستان میں اس کی برانچیں ہیں. اس میں ہاسٹل بھی قائم ہے جس میں میٹرک کی بچیوں کو لیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو کالج کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، کمپیوٹر کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور ساتھ پورا دین کا پورا شعور اور دینی تعلیم دی جاتی ہے. تعلیم کا مقصد میں ہمارے پیش نظر یہ رہا ہے ہمیشہ کہ معاشرے میں ایسی خواتین کو تیار کیا جائے جو ایک شعوری مسلمان مومنہ خاتون بنے، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ وکیل ہو، چاہے کوئی ڈاکٹر ہو، جس طرح کی بھی وہ جس دائرے میں بھی کام کرنے والی ہو، اس کو دین کا پورا شعور حاصل ہو جائے تاکہ ایک مقصد زندگی کو سمجھے اور اچھی صحیح معنوں میں ایک مومنہ خاتون تیار ہو کے معاشرے کے لیے کارآمد شہری بنے. دوسری بنیادی ضرورت جو ہے انسانی وہ صحت ہے. خواتین کے لحاظ سے ہم نے مختلف مقامات پر ہمارے ڈسپنسریاں چلتی ہیں، شفا خانے ہیں، میٹرنٹی ہوم ہیں، ایمبولینس ہماری چلتی ہے، اور دیہی آبادیوں میں بھی اور شہروں میں بھی ہمارا مستقل میڈیکل کیمپ لگا کر اور ہم وہاں پر ان آبادیوں میں میڈیکل ایڈ فراہم کرتے ہیں. مریضوں کے نسخے آتے ہیں اور ہر مہینے ان کو ہزاروں کی تعداد میں ہم مریضوں کو دوائیں فراہم کرتے ہیں. ایک اور سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ وہ ہے مہنگائی کا مسئلہ، اور اس مہنگائی کے اندر وہ ساری بنیادی ضروریات زندگی کی چیزیں جو ہیں جو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہیں وہ ہم جو فراہم کرتے ہیں. اس میں آ جاتا ہے راشن، اور اس میں لباس، اس میں خوراک، اس میں جہیز کا سامان، اس میں روزگار کی فراہمی، اس میں قرضے لوگوں کو دینا اور لوگوں کو تعلیمی وظائف دینا. یہ تمام چیزیں بنیادی ضروریات زندگی ہیں، اور ہم لوگوں کو ان کی درخواستوں پر پوری تحقیق کے بعد ان کو فراہم کرتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں فراہم کرتے ہیں. اور اس میں ایک جہیز بخش کے بھی ہمارا ایک کام ہے، اور وہ ہے کہ جو شادی کے لیے ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہم نے اس سال 1400 کی تعداد میں مستحق بچیوں کے لیے اور یتیم بچیوں کے لیے ہم نے جہیز بخش فراہم کیے. ہمارا ایک کام کا گوشہ انڈسٹریل ہوم ہے اور پورے پاکستان میں اس کی برانچیں قائم ہیں، اور ان انڈسٹریل ہوم میں جو چیزیں ہم تیار کرتے ہیں وہ ضرورت مند خواتین اور بچیاں آ کر وہ تیار کرتی ہیں اور ان کو روزگار کی فراہمی ہوتی ہے. اور جو چیزیں تیار کی جاتی ہیں اس کو فور سیل ہم رکھتے ہیں، اور جب وہ اس کی فروخت جو آمدن ہوتی ہے وہ تمام کی تمام مستحق گھرانوں میں تقسیم ہو جائے. اس کے علاوہ ہمارا ہنگامی بنیادوں پر جو کام مستقل رہتا ہے کہ جب بھی کوئی ہنگامے کی صورت شکل بنتی ہے، کوئی حادثہ ہوا، کوئی سیلاب، کوئی زلزلہ، کوئی طوفان آ گیا، تو اس کے لیے ہمارا ہنگامی بنیاد پر مستقل کام رہتا ہے. اور خصوصاً اس میں جیسے کہ پاکستان اور پاکستان سے باہر، جیسے کہ اس میں کشمیر بھی ہے اور بیرون ملک بھی جو بھی ضرورت پڑتی ہے، تو اس میں جس وقت بھی یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ہم اس وقت اپیل ہوتی ہے ہماری، تو ہمارے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ورکرز کام کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور ہر طرف سے امداد بھی پہنچنی شروع ہوتی ہے، اور ہم اس کی فراہمی کے لیے انتظامات ہمارے ہو جاتے ہیں. خصوصاً کشمیر کے اندر مہاجرین کی بستیاں جو قائم ہیں، جو مقبوضہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں اور بہت بڑی تعداد میں وہاں ان کی بستیاں قائم ہیں، ان کے اندر سارا سال مستقل بنیادوں پر ان کی ضروریات، ان کا وہاں سرجیکل ہے، ان کے
وہاں کی شادیاں ہیں، وہاں تعلیم کے لیے ہم نے اسکول بنائے ہوئے ہیں، ان خیموں کے اندر ہی تعلیم چل رہی ہے ہماری، اور ٹرکوں کے ذریعے یہاں سے ہم سامان مستقل ان کو فراہم کرتے ہیں اور وہ مہاجرین کی مدد کی جاتی ہے۔ دونوں ہی پہنو، اس کو چل کر تو اتنی بڑی ہیل پہنتی نہیں ہوں ویسے میں، شرارے کے ساتھ تو میں نہیں کرے گی نا، نہیں بتا دو سوٹ لے لو ہے نا، ٹھیک ہے پسند ہے لے لوں یہ سب ہاتھ کا کام ان لوگوں نے خود ہی بنوایا یہ سارے۔ خدمت لکھا ہوئی شعبہ روزگار لینا۔ جی بتائیے۔ میرا نام شاہدہ ہے اور میں یہاں شعبہ روزگار سے میرا تعلق ہے۔ دوبارہ کریے۔ میرا نام شاہدہ ہے۔ جی بول جی یہاں دیکھیے۔ جی ہاں جی، شاہدہ میرا نام ہے اور میں یہاں شعبہ روزگار سے میرا تعلق ہے، اس کی ذمہ داری میرے۔ ہاں یہ پورا بتا دیجیے۔ الخدمت ویلفیئر سوسائٹی کراچی۔ جی میرا نام شاہدہ پروین ہے اور الخدمت ویلفیئر سوسائٹی کراچی کی ذمہ داری جو شعبہ روزگار کی ہے وہ میرے ذمہ ہے۔ میرے پاس تقریباً پچھلے سال سے 25 خواتین تھیں جن کو روزگار کا وہ دیا گیا، سمجھے کام، تقریباً خواتین کو کام دیا گیا۔ اب بتائیے جی اس شعبے کے تحت تقریباً 25 خواتین کو روزگار دیا گیا، جس میں سلائی، اس شعبے کے تحت تقریباً 25 خواتین کو روزگار دیا گیا، جس میں ہے مختلف، یعنی بچوں کے کپڑوں کی سلائی اور کڑھائی، خواتین کے جو ہم جہیز باکس دیتے ہیں اس کے اندر ہے نا کام کرواتی ہوں میں ان لوگوں سے، اور چادروں پہ جو ہم جہیز کی چادریں دیتے ہیں اس پہ ڈیزائن بنواتے ہیں، اس کی وہ ایک الگ شعبہ، وہ ایک الگ چیز ہے سمجھ لیجئے۔ اور بچوں کے کپڑے، لڑکوں کے، لڑکیوں کے، اس کے علاوہ دیکھیے یہ ایک ہنرمند خاتون ہے، وہ یہ اس طرح کی چیزیں بناتی ہیں جس میں کیا کہتے ہیں گلوں کے ہار وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں۔ یہ دیکھیے، یہ بہت سے لوگ سونار بھی ان سے خریدتے ہیں، کسی نے سونے کا بھی ڈلوایا۔ اور ایک پرس دیکھیے، بہت اچھے، میری ایک صاحبہ یہ والی بناتی ہیں پرس، وہ آپ کے پیچھے رکھے ہیں، بیٹا دکھانا اس میں سے۔ ہاں، جن خواتین کو ہنر آتا ہے ان کو ہم روزگار فراہم کرتے ہیں، اور بہت سی تو ایسی ہیں جن کو ہم نے سکھایا اور پھر روزگار دیا، کیونکہ ان کے پاس کوئی کمانے والا نہیں تھا۔ میرا نام عظمیٰ ذیشان ہے، نارتھ کراچی سے میرا تعلق ہے، اور الخدمت سے میرا تعلق تقریباً 5-6 سال پرانا ہے، اور میں یہاں پر
اپنے پرس وغیرہ سب کی سپلائی کے لیے آتی ہوں. اور یہ پرس ہم گھر میں ہی بناتے ہیں. گھر میں ہمارے کارخانہ لگا ہوا ہے پرس کا، جسے ہم خواتین سے کام کرواتے ہیں اور پرس سلواتے ہیں. شاید آنٹی وغیرہ کا حوالہ. یہاں تقریباً 4-5 سال سے میرا تعلق ہے الخدمت کراچی سے، اور یہاں پر ہم پرس سپلائی کے لیے آتے ہیں. اور گھر میں میرے کارخانہ ہے پرس کا. یہ ڈیزائن دیکھ لیجئے، اس طرح کے ہمارے پاس پرس تیار ہوتے ہیں. اور الخدمت میں ہم یہاں آ کے سیل کرتے ہیں، جو یہ لوگ مناسب قیمت پہ لیتے ہیں ہم سے. اور بہت زیادہ ہمیں کافی امداد الخدمت سے فراہم ہوتی ہے، اور بہت زیادہ تعاون کرتی ہے الخدمت ہمارے ساتھ. اور میری دعا ہے کہ الخدمت ہمیشہ قائم اور دائم رہے.